بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروگرام ازالہ شبہات میں مسئلہ توحید اور رد شرک کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح ناظرین جانتے ہیں کہ میں نے کئی ہفتوں سے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ پچھلی بار پروگرام میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الخلق اور توحید فی التدبیر۔ وہ تنہا ہے، وہ تنہا بنانے والا، وہ تنہا چلانے والا۔ اور جب کوئی یہ مانے کہ اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے جز ہیں اور انہوں نے پیدا کرنے میں اس کی کوئی مدد کی زیادہ یا کم، تو یہ شرک فی الذات اور شرک فی الخلق ہوگا۔ اور جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو چلانے میں وہ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک فی التدبیر ہوگا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ کائنات کو چلانے میں تنہا ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھ کے ہم کسی مزار پہ چلے جائیں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ نے پہلے ہمیں مشرک بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور نہ بعد میں شرک ہمارے قریب آ سکتا ہے۔ اب میں نے پچھلی بار مقدمہ کے اندر آپ کے سامنے تمہید بیان کی تھی کہ میں نے کہا تھا تمہید یہ ہے کہ شیطان نے پہلا حملہ یہ کیا تھا کہ اس نے کاہنوں اور نجومیوں کے ذریعے سے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ خدا کی کوئی بیوی ہے، اور پھر اس بیوی سے اس کی ملین میں اولاد ہے، اور وہ اولاد اس کی مددگار ہے پیدا کرنے میں اور چلانے میں، نعوذ باللہ۔ اور اس بات کو ہائیڈ کیا گیا، انگلش میں کہتے ہیں انڈر دا ٹیبل رکھا گیا، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ مجھے اس کا سبب بھی پتہ ہے، وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج میں نے وہ جو پہلا شیطان کا حملہ ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں وہ حملہ تھا اور حملہ ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ وہ تمہید میں، چونکہ میں نے دلائل نہیں دیے تھے اس بات پر، آج اور اگلے پروگراموں میں جو اس کے بعد متصل آ رہے ہیں انشاءاللہ، اب میں اس پر دلائل دوں گا کہ کیا اس نے یہ الزام میں لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا تھا اور لوگ اس کو مان رہے تھے، اور خدا کی بیوی اور اولاد کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا، اور یہ شرک فی الذات انہوں نے کیا تھا، اور انبیاء نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر لوگوں کو شرک فی الذات کے عقیدے سے نکالا تھا۔ اور جب وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، تو جہاں لا الہ کے بہت سے مطلب تھے، وہاں یہ بھی مطلب تھا کہ اس کی کوئی بیوی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی ساتھ مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور لوگ کہتے تھے محمد رسول اللہ، یہ باتیں ہمیں محمد رسول اللہ نے بتائی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام جوڑا ہے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے تم کو یہ بتایا ہے۔ مکے میں حضور آتے ہیں، وہاں پر یہ عقیدہ رکھنے والے مشرک، ذات میں شرک کرنے والے، خلق میں شرک کرنے والے، تدبیر میں کرنے والے، معاد آخرت کے منکر اور خدا کا علم لیمیٹڈ ماننے والے کہ وہ ساری کائنات کو نہیں جانتا، وہ وہاں پر ہیں۔ اب حضور پر اللہ نے وحی بھیجی قرآن کی صورت میں، جس میں یہ آیا لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ آیات آئیں تو انہوں نے تکبر سے اس کو ماننے سے انکار کیا، اور حضور بار بار تلاوت کرتے تو ان کا حشر یہ ہو گیا کہ ضد میں اتنے آ گئے کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔
انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ ہم آیتیں ہی نہیں سنتے، اس قرآن کو ہم نے سننا ہی نہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں۔ اس کی بیوی بچے کوئی نہیں ہے، اس کی پیدا کرنے میں کسی نے مدد نہیں کی، اس کی چلانے میں کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے عبادت کا مستحق صرف وہ ہے، یہ نہیں ہے جن کو تم سمجھ رہے ہو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ معبود کیسے ہو گئے۔ یہ میسج، یہ قرآن کی آیتیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ سنتے ہی نہیں۔ خیر، اب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس نے اپنی رحمان اور رحیم کی صفت کا بیان ہر سورت کی ابتدا میں رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سورت میں۔ اب وہ اپنی رحمت کے انداز میں لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اب ایک واقعہ پیش آتا ہے حضور کے زمانے میں، وہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا یہ سورہ جن کی تمام تفسیروں میں لکھا ہے، سورہ احقاف کی تفسیروں میں لکھا ہے۔ میں اس مقام اور جگہ کی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا ہے مشہور یہ ہے کہ وہ مینا میں آیا تھا، یا آپ مینا سے واپس آ رہے تھے یا طائف سے واپس آ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں جہاں آج کل مسجد جن ہے یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جن ہے۔ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، وہ سیرت کا پروگرام ہو تو اگر میں نے کسی روایت کو ترجیح دینی ہو تو پھر میں وہ ساری روایتیں جمع کر کے بتاؤں گا، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اب وہ واقعہ جو تھا، ان مشرکوں کو اللہ نے فرمایا وہ سناؤ دو وجہ سے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو وہ جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ کیا بات ہے! میں نے جب وہ پروگرام کیا تھا نا شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس میں میں نے 2-3 پروگرام کیے تھے کہ قرآن کی آیتوں کا شان نزول قرآن سے نکالنا۔ اب میں نے وہ جو آیت پڑھی ہے پہلے وہ تھی لا تسمعوا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ کہتے تھے ہم نے قرآن نہیں سننا، شور ڈالو، غالب آؤ، نہ سنو۔ اب یہ مشرک قرآن نہیں سن رہے، تو اب قرآن کا اسلوب دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو قرآن نہیں نہ سنتے، ہٹ دھرم ہو گئے ہو، ضدی ہو گئے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو نا، جنوں کو، وہ جو تمہارے معبود ہیں نا، تمہارے ذام میں جو خدا کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ مخلوقات کو بنانے میں ان کا کوئی پارٹ ہے، یہ چلانے میں ان کا کوئی پارٹ ہے، اس وجہ سے تم ان کو معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو کہ وہ ہمارے علاقے کے خدا ہیں، ہمارا وہ کام کرتے ہیں سارا۔ یہ جو تم عبادت کرتے ہو نا، آؤ تمہیں ان کا حال سنائیں۔ تم تو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہو، شور ڈالتے ہو، قرآن نہیں سنتے۔ اب یہ دیکھیں سرے راہ وہ گزر رہے تھے، ایک گروہ تھا جنوں کا، انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے ایک بار قرآن سنا۔ واہ، یہ پہلی بار تھا، انہوں نے ایک بار قرآن سنا۔ ارے ظالموں، تم تو ہر روز سنتے ہو اور کہتے ہو کہ شور ڈالو، ہم نے سننا نہیں، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے کہتا رہتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ قرآن سنو، نصیحت حاصل کرو، تم پہ رحم کیا جائے۔ تم تو نہیں سنتے، اب جنہوں نے سنا ہے نا ان پر میں نے رحم بھی کی، انہوں نے سنا بھی ہے، نصیحت بھی لی ہے اور ان پر رحم بھی ہوا ہے۔ وہ تم تو ان کو اپنا تمہارے تو خود کو تم ان کا بندہ کہتے ہو، عبد العزیٰ کہتے ہو، عبد اللات کہتے ہو، عبد الحبل کہتے ہو۔ ظالموں، جن کو تم خدا مانتے ہو نا، آؤ تمہیں میں بتاؤں، انہوں نے جب میرے حبیب سے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ اس کے قدموں میں کیسے گر گئے، انہوں نے اس کی غلامی کیسے اختیار کر لی اور وہ ہدایت کیسے پا گئے۔ اب ان کو بتایا ہی جا رہا تھا تم نہیں مانتے تو نہ مانو،
तुम्हारी मर्जी रही, पर तुम्हारे वो जो माबूद है ना, जिनको तुम रब मानते हो, उन्होंने कुरान सुनकर उनकी एक जमात ईमान ले आई है। तो इसलिए उनको वे हुजूर को अल्लाह ताला ने कुल फरमाया, तुम बता दो, हुक्म दिया कि इनको सुनाओ कि तुम्हारे खुदा तो मेरे कदमों में आ गए हैं, वो मेरे गुलाम बन गए हैं, वो मेरे उम्मती बन गए हैं। अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे खुदा जिनको तुम मानते हो वो तो मेरा कलमा पढ़ के मेरे कदमों में बैठे और तुम मुझे पत्थर मारो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इसलिए कुरान ने कुल कहकर फरमाया, ये उनके साथ उनको सुना दो ये बात, ये तुम्हारा हाल है और वो उनका हाल है। अब एक ये बात थी कि जिन जो थे, जिन्नों का कुरान सुनने का उन पर क्या असर होगा, इन पर मुशरिकीन पर, उनको तो इस बात का फिजिकली पता नहीं था, ये हिस्सी दलील तो नहीं थी उनकी। वो इसलिए था कि इसी सूरत में, इन्हीं आयतों में आगे चलकर उनकी पूरी कहानत बयान हुई है सूरत जिन के अंदर। और सूरत जिन में आता है कि वो उनके शयातीन जाते थे, खबरें लाते थे, काहिनों को बताते थे, ये सारी इसमें है। तो इसमें भी इशारा था कि जिन, वो जो तुम्हारा सिस्टम है ना, जो तुम्हारा चैनल है, आज देखो वो चैनल कैसे मुसलमान हुआ है। तो वो चूंकि वो मानते थे जिन्नात का ऊपर राब्ता होता है, वो जाते हैं, खुदा है, फलां है, तो इसलिए वो जिन्नात के वजूद के कायल थे, इसलिए उनको सुनाया गया। और एक बात और है, वो कुरान में नहीं तारीखों में आती है कि जो जिन थे मुशरिक, वो बुतों में कलाम करते थे कि खुदा की बेटियां बेटे हैं, कोई और बात करते थे। तो जब इन जिन्नों ने कलमा पढ़ा तो ये भी बातें करने लगे, किसी बुत में जाकर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाजें आने लगी। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के ईमान लाने के जो वाकयात अहादीस और तारीख में हैं, उनमें भी एक किस किस्म का वाकया आता है कि कोई आवाज आई थी किसी मुसलमान जिन की। वैसे तो हुजूर ने उनके लिए दुआ की थी, तो ये वाकयात होते थे। अब सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने कुरान को सुना। मैं बारीक तौर पर कुरान की सबब नुज़ूल के कुछ इशारे भी इसमें दे गया हूं। अल्लाह करे नाज़रीन में से कुछ लोगों का कुरान के साथ दिल लगे और वो इन इशारों को निकालें कि कुरान को पढ़ा कैसे जाता है। अब वो जिन्नात आते हैं, आकर हुजूर के पास मुसलमान होते हैं। हुजूर ने उनको देखा है कि नहीं देखा, अगर इस बात को किसी ने पढ़ना हो तो किसी भी तफसीर को इस सूरत में पढ़ लें। पर इमाम राजी ने उस पर और बहुत से दीगर मुफस्सिरीन ने यह फैसला दिया है, कोई एक बार जिन्होंने नहीं सुना, कई वाकयात हुए हैं, कभी आपने देखा है, कभी नहीं देखा। जिन्होंने तो आपको दावतें दी हैं तबलीग करने की, आप तशरीफ ले गए, उनको कुरान सुनाया, मगर ये जिन्होंने खुद सुना था उस मकाम पर। अब मैंने इसकी इतनी तमहीद इसलिए बांधी है कि आगे जो बात है ना, वो मैंने शिरक फी ज़ात की आपके सामने शेयर करनी है। वो असल बात जो है ना वो ये है। अब सुने बात अगली। जिन आए, कुरान सुना, और उन्होंने कुरान का इतना, मुझे लगता है इस आयत से इतना हिस्सा सुना कि उनको ना, उनके जिसको कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो गए, उनको पता सारा लग गया पूरे अकीदे का। अब जब वो वापस जाते हैं ना अपने जिन्नों में, तो फ़कालू इन्ना समीना को, उन्होंने जाकर वहाँ तबलीग शुरू की। अब ये जैसे मैंने वाक़या बताया था ना कि उन्होंने कुरान सुना, अपना अकीदा दुरुस्त किया और फिर वो वहाँ गए। इसका जिक्र सूरह अहकाफ में भी आता है। ये 29, 30, 34 तक ये वाक़या कि उन्होंने कुरान सुना और जाकर वो अपने जिन्नों को तबलीग करते हैं। अल्लाह करे नाज़रीन में से कोई ऐसा करे कि जब ये मेरी बात सुने तो पहले सूरह जिन की इब्तदाई आयतों को देखे, फिर वो सूरह अहकाफ की 29, 30 इन आयतों को देखे, ताकि उसे तसल्ली हो जाए। जब वो किसी से बात करे ना, तो ये ना कहे मैंने इज़ाला शुबहात में सुना था, वो कहे मैंने कुरान में पढ़ा है। इस बात का बड़ा फ़र्क होता है, और कुरान अपना फैज़ देगा। तो इसमें आता है कि उन्होंने कुरान सुना, यस्तमीऊन अल कुरान, कुरान सुना, और उसके बाद वो जाते हैं अपनी कौम में। तो वो वहाँ जाकर क्या कहते हैं, कहते हैं या कौमना। अब उनकी तबलीग का अंदाज सुने। उन्होंने मसला तौहीद को समझ लिया था,
مسئلہ رسالت کو سمجھ لیا تھا، خدا نے مسئلہ توحید ان کو سمجھا دیا تھا، پر سمجھایا کیسے ہے؟ جنوں نے غضب کر دی ہے یہ بات کر کے۔ وہ کہتے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ، اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو سنو۔ واہ واہ واہ، منادی یہی ینادی للایمان، کوئی آوازہ دے رہا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہم نے اس کی آواز کو سنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں تم بھی اس کے در پہ آ جاؤ۔ اس لیے یہ میں نے سورہ احقاف کی یہ آیت پڑھی تھی، لوگوں سنو، توحید کا رستہ در رسالت سے ہو کر جاتا ہے، توحید کا رستہ در رسالت سے ملتا ہے، وہ کوچہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اب یہ وہی جن ہیں جو کاہنوں کو جنہوں نے شرک پر لگایا تھا، آج اب انہوں نے شرک چھوڑا، ان کا شرک ٹوٹا تو وہ دہائی دینے لگے، کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ایک دائی ہے، وہ پچھلی بار میں نے آیتیں پڑھی تھی، منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ جن کہہ رہے ہیں وہ کو دائی ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، وآمنوا بہ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اس کی بات مان لو، ہمارا عقیدہ درست ہو گیا۔ اب یہ جنوں کا ایمان لانا تھا، تو ایک لفظ اگر میں یہ کہوں وہ اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ ہے واہ، بلکہ میں ابھی کہتا ہوں، وہ آگے کہتے ہیں اس پر ایمان لاؤ، کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں انہوں نے کہا تھا اس دائی پر ایمان لاؤ، یہاں انہوں نے کہا ہم نے قرآن کو سنا اور وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے الی الرشد، ہدایت کی طرف، آمنا بہ، ہم نے اس پر ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اب انہوں نے پہلے حضور کو دیکھا، پھر قرآن کو سنا، اللہ نے ان کی شرک کی مرض جو تھی ختم کر دی۔ اب جو میں نے کہا تھا میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، اس میں ایک لفظ میں محبت کا کہنے لگا ہوں، صرف میں وہ محبت کا لفظ کہہ کر گزر جاؤں گا، اس کے ثبوت نہیں دوں گا۔ اگر کسی نے اس کے ثبوت پڑھنے ہوں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں، اور اس لفظ کو بعد جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہاں دیکھ لیں اس کو۔ انہوں نے کہا الی الرشد فآمنا بہ، سو اس پر وہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں نہیں، قرآن کی دوسری آیات کی زبان میں کہا میں تو یوں بنتا ہے، انہوں نے جنوں سے جا کر کہا یار ہم وہاں گئے تھے، ہم مینا سے گزر رہے تھے یا اس رستے سے گزر رہے تھے جہاں آج مسجد جن ہے، تو جب ہم وہاں گئے نا تو ہمیں ایک مرشد مل گیا، الی الرشد، ہمیں وہاں ایک مرشد مل گیا۔ وہ مرشد کیا کرتا تھا؟ وہ اس کی طرح مولا کی طرف بلاتا تھا۔ جب ہمیں وہ مرشد مل گیا، ہم نے اس کی تعلیم کو سنا، اس پر ایمان لے آئے، تو ہمیں مرشد مل گیا، تو ہمیں ہدایت مل گئی۔ وہ جو میں بات کہتا ہوں صلحاء، علماء، انبیاء، وہ مولا تک پہنچاتے ہیں۔ آج قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں مرشد نے وہاں تک پہنچا دیا اور اس کی رہنمائی میں ہمیں ہدایت مل گئی۔ اب وہ کیا ہدایت ملی تھی وہ تو اگلے لفظ میں ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن یہ لفظ رشد ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس علاقے میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے وہاں کے تو حالات ہی اور تھے، وہ تو چاند تاروں کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے میری اولادیں بنا رکھی تھی، مشرک تھے، لیکن میں نے اس کو رشد دیا، اس کو مرشد بنا دیا۔ اب جو دو ابراہیم خلیل کے در پر آتا تھا اسے ابراہیم مرشد کی صورت میں مل جاتے تھے، جب وہ مرشد کی صورت میں ملتے تو وہ ان کو ہدایت مل جاتی۔ اب یہ جنات کہہ رہے ہیں ہمیں مرشد مل گیا، ہمیں ہدایت مل گئی، اور تم
اس پر ایمان لاؤ جو داعی اللہ ہے. اور وہ داعی اللہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ وہ قرآن کی دعوت دیتا ہے، عقیدہ توحید کی دیتا ہے، رسالت کی دیتا ہے، آخرت کی دیتا ہے. اب لوگوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگلے لفظ پڑھتا ہوں، آپ بھی غور سے سنیں. اور جس طرح سے جنوں نے آگے جا کر تبلیغ کی ہے نا، صرف یہ نہیں کیا کہ حضور کو میرے قرآن سنا اور واہ واہ کر کے بیٹھ گئے، سو گئے، نا 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 نا، ان کو ایک آگ لگ گئی. اب وہ آگ یہ تھی کہ وہ سب جگہ وہ محبت کی آگ لگانا چاہتے تھے. وہ گئے اپنی قوم میں، فارغ نہیں بیٹھے، آگے پہنچایا، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی اور ناظرین میں سے بھی کچھ ایسے بندوں کو پیدا فرما دے جن کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، وہ جو جنوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی تھی. جب انہوں نے قرآن سنا اور سمجھا تو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، آگے بتایا. اب جا کر انہوں نے اپنے ایمان کی حقیقت کو جو بیان کیا ہے، وہ جو میں پچھلی بار سارا پروگرام کرایا ہوں، اب اس کی وضاحت آنے والی ہے. شیطان کا پہلا حملہ اب جنات کے اندر وہ کس طرح سے ہوا تھا، جنات گمراہ کیسے ہوئے تھے، یہ معاملات کیا تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی کچھ روایتیں جتنی تاریخوں میں ہیں وہ آگے جا کر میں کروں گا، آج ان کا موقع نہیں ہے. لیکن جس طرح سے انسان گمراہ تھے اسی طرح جنات بھی تھے. انہی جنات نے یہ عقیدہ توحید کو مکس کیا شرک کے ساتھ اور عقیدہ شرکیہ کاہنوں کو بتایا. آج وہ بتانے لگے ہیں، خود جنوں کی زبانی سنیں کہ انہوں نے توحید، وہ کیا تھی توحید اور وہ شرک کیا تھا. اب وہ جو شرک کرتے تھے انہوں نے اس سے توبہ کیسے کی ہے. وہ توبہ یوں ہے، کہتے ہیں ہمیں وہ مرشد مل گیا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. مرشد پر بھی ایمان، اور جو مرشد نے کہا اس پر، اس کے فرمان پر بھی ایمان. اور فرمان کیا تھا؟ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عجیب بات ہے. اب وہ عجیب انہوں نے کیوں کہا؟ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ جب میں ان آیتوں کی تلاوت کروں گا نا کہ انہوں نے یہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کے پیدا کرنے میں انہوں نے مدد کی ہے، اس وقت اس عجیب لفظ کو میں دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ اس کا تعلق وہاں جا کر جاتا ہے. یہ عجب ایسے ہی نہیں آ گیا، بس ایسی بات ہوگی نا. قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے سمندر ہوتے ہیں، اور پھر جب رب تعالیٰ چاہتا ہے اس سمندر سے کسی کو ایک قطرہ، کسی کو 10 قطرے، کسی کو 20 قطرے وہ عطا فرما دیتا ہے. کسی کو من دیتا ہے اور امام ریاضی جیسے بندے کو ٹن دیتا ہے. یہ اس کی عنایت ہوتی ہے. اور وہ خدا کا کرم ختم نہیں ہوا، اگر پیچھے تھا تو وہ قیامت تک چلتا رہے گا. بس یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. اب شیطان کا حملہ یاد رکھو کیا تھا. اس نے کہا تھا خدا کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں. یہ جنوں میں بھی شرک تھا اور اس انسانوں میں بھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج کے بعد ہماری توبہ، یہ میں مفہومی ترجمہ کہہ رہا ہوں، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. انہوں نے کہا ہم ایمان اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کسی کو، یہ لفظ ترجمہ ہے احدہ کا، اور شریک ہے مشرکہ کا لفظ. ہم نہیں اپنے رب کے ساتھ. واہ، 3 لفظ ہیں. اور جو ہمارے زمانے کے لوگ توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کی ذامی، ان کی وہمی توحید کو چیرا چیرا کر کے رکھ دیا ان 3 لفظوں نے. وہ کہتے ہیں ربوبیت میں تو کسی نے شرک ہی نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں ربوبیت میں شرک تھا، جن کہہ رہے ہیں. اب وہ کیا تھا شرک سنیں. وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے. احدہ، ہم نے توحید کو مان لیا. اب کیا مانا اپنے توحید کو اور کس شرک کو چھوڑا؟ اب یہ جن بتا رہے ہیں، اللہ حضور کو حکم فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو، مشرکوں کو بھی بتا دو. کیوں بتا دو؟ کہ جو شرک انہوں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس شرک سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، ایک گروہ نے. اب مجھے حکم ہوا کہ میں تمہیں بتا دوں تاکہ تم بھی
شرک سے اسی طرح توبہ کر لو جس طرح سے انہوں نے کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا شرک اور جنات کا شرک سیم تھا، ایک تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کل کہہ کر حکم فرمایا کہ ان کو سنا دو، ورنہ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی جلسہ ہونا تھا اور اس کی ابتدا میں 3-4 آیتوں کی تلاوت اصول برکت کے لیے تھی۔ برکت کے لیے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مگر یہاں تو نفوس کا جو تھا نا وہ تزکیہ ہو رہا تھا، عقیدے ٹھیک ہو رہے تھے، ہزاروں حکمتیں ہیں اس کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں شرک سے توبہ، توحید کو مان لیا۔ اب مسلمانوں، میرے ناظرین، اگلا لفظ سنیں تو جو میں نے پچھلی بار کہا تھا نا، شیطان نے پہلا حملہ یہ کیا کہ خدا کی بیوی بچے بنا دیے، آج اس کا اگلا حصہ سنیں۔ میں نے کہا تھا آیتیں نہیں پڑھوں گا، آیتہ میں اگلے پروگرام میں پڑھوں گا، آج مجھے رب نے وہ توفیق دے دی، میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ جن کہتے ہیں ہم نے توحید کو مانا، شرک کو چھوڑا۔ اب کیا کہتے ہیں وہ؟ اب تو ان کی توبہ کے الفاظ سنیں، ان کے ایمان کے الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا۔ جو آج تک ہم یہ سمجھتے رہے تھے نا کہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس کے کوئی بچے ہیں، آج ہم اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعالی جد ربنا، تعالی و تعالی جدو کا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں تعالی جد ربنا، ہمارا رب اس کی شان اس سے بڑی بلند ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ متخذ صاحبہ، اس نے کوئی اپنے لیے بیوی تجویز کی ہو، پہلے بیوی کو پیدا کیا پھر اسے اپنا بنایا، یا کسی کو اس نے تجویز کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور پھر اس بیوی سے اس کی اولاد ہوئی ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کو اس سے بلند و بالا سمجھتے ہیں۔ اگر ناظرین میں سے کوئی ورلا بندہ ایسا ہو یا اللہ کی بندی ایسی ہو تو وہ پڑھ لے، وہ جو آتا ہے نا دوسری آیات میں آتا ہے سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون، سبحان اللہ وتعالی، اور یہ تعالی ہے، اور وہاں جو یشرکون ہے وہ یہ شرک ہے، اور وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس شرک سے توبہ کی، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں زور لگا دیا تھا اس بات پر کہ لوگوں، توحید کی پہلی قسم ہے توحید فی ذات۔ توحید فی ذات کا مطلب ہے وہ بیوی بچوں سے پاک، اور شرک فی ذات کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ یہ آئیڈیا کہاں لکھا ہے؟ یہ سورہ جن میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ، ہم نہ بیوی کو مانتے ہیں نہ اولاد کو، آہدا، تو کیا مانتے ہیں؟ تعالی جد ربنا، اس سے اس کی شان بلند ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا بچے ہو۔ تو اب اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ مشرکوں کو یہ آیتیں پڑھ کے سناؤ کہ وہ جو شرک فی ذات میں جن کرتے تھے نا شرک، انہوں نے توبہ اس سے کر لی ہے، تو تمہارے لیے کیا سبق ہے ظالموں؟ تم بھی اس سے توبہ کر لو۔ وہ جن کائنوں کے ذریعے جن جنوں تک تمہاری رسائی ہے نا، جن سے تم خبریں لیتے ہو اور جن کا آگے اسی صورت میں بیان ہے، وہ کہتے ہیں آیت 9 میں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات پر بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ یہ آیت میں نے ماض اس لیے پڑھی ہے تاکہ اس کا لنک آپس میں جڑ جائے، یہ پتہ چل جائے کہ ان کا کہانت کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے اسی کائنوں کے ذریعے سے گمراہ کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے ان کو تو ہدایت مل گئی، وہ تو دائی کے پیچھے آ گئے، تو تم بھی اس سے توبہ کر لو۔ کس شرک سے توبہ کی تھی اور کس شرک سے خدا مشرکین کو سورت جن سنا کر توبہ کرانا چاہتا ہے؟ وہ پہلی توبہ، شرک کی ہر قسم سے توبہ ہے، لیکن پہلی توبہ کی ابتدا جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے صاحبہ اور ولدہ سے۔ واہ،
کیا بات ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے شرک کی پہلی قسم جو ہے اس کو بیان کروں. بعض لوگوں کو اس بات سننے کے بعد شاید کچھ خیال آ رہا ہو تو وہ اس خیال کو میں تھوڑا سا اس کی پہلے تسلی کر دوں، پھر میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں امام طبری کی تفسیر ہے، تفسیر طبری، وہ تفسیر طبری ہے جامع البیان فی تاویل القرآن. اس کے اندر تفسیر طبری میں ہے. اب اس کے بعد کتنی تفسیروں میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کفار جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرفاء جن ہیں ان کی لڑکیوں سے شادی کی ہے. نعوذ باللہ. ان اللہ تزوج، قالوا ان اللہ تزوج من الجن، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس لیے تو وہ جن یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے اس کی بیوی ہے. نعوذ باللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اسوہ صدیقی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حضور ہیں یا ابو بکر ہیں. اب حضور کہتے ہیں اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہی بات ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اب وہ مشرکوں کے، جب ابو بکر صدیق نے قرآن میں یہ سنا کہ ان کی خدا کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، اور یہ بات سنی کہ جنوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا ہے، اور حضور نے پہلے بھی ان کو بتایا تھا، ابو بکر کے اندر بھی ایک جوش آیا. وہ مشرکوں کے جہاں ان کے کراؤڈ ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھی کعبے کے اندر کعبے کے باہر، وہاں جاتے، اور ابو بکر صدیق، سن لو لوگوں، کائنات میں اس قرے پر پہلے مناظر ہیں میرے ابو بکر صدیق حضور کے بعد جو مشرکوں کے ساتھ مسئلہ توحید پر مناظرہ کیا کرتے تھے. مشرک کہتے تھے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور ابو بکر توحید کے مناظر توحید تھے. وہ کہتے تھے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں. یہ بات پہلا مناظر اس پلانٹ پہ جو خدا نے پیدا کیا وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ابا حضرت ابو بکر صدیق تھے. امام طبری فرماتے ہیں، دوسرے تمام مفسرین نے، وہ کہتے بیوی بچے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور ان کے ساتھ وہ بات کرتے. فقال لهم ابو بکر صدیق فمن امہاتہم، وہ کہتے خدا کی اولاد ہے. تو وہ کہتے پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ تو وہ کہتے بنات سراوات الجن. سراوات الجن، وہ جو شرفاء ہیں نا، سردارنیاں، جو جنوں کی سردارنیاں ہیں، چنی ہوئی ہیں، ان کے شریفوں بڑوں کی لڑکیاں ہیں، ان سے خدا نے نکاح کیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ خدا کی بیویاں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی ہے مشرک، جب میں نے پچھلی بار کہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا، اس وقت وہ نہیں تھا نا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اس نے کہاں سے نکال لیا، یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ میں نے نکالا نہیں. یہ سب مفسرین کے ابھی میں نام بتاتا ہوں آپ کو. میں نے خدا کے فضل سے عرب و عجم میں بیٹھ کر مسئلہ توحید پر پوری گفتگو کرنے، تسلی کرنے کے بعد جب خدا نے مجھے یہ پوری طرح مسئلہ میرے سامنے سمجھایا، تب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ ابن کثیر ہے، حافظ ابن تیمیہ ہیں، اور امام سالبی ہے، ابن جریر الطبری ہیں. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی بچے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ کہتے تھے فقالوا والاسنام بنات اللہ، یہ جو اسنام ہیں یہ بھی اس کی بیٹیاں ہیں، جنیاں بھی اس کی بیٹیاں ہیں، یعنی ادھر سے ہی بیویاں اور ادھر سے ہی جن. اب وہ بیوی کا جو تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کہتے تھے اس کی قالوا لعن اللہ. امام طبری کہتے ہیں لعنت ان کو. وہ کہتے تھے بل تزوج من الجن، اس نے نعوذ باللہ اس سے شادی کی ہے. اور پھر جہاں جہاں آتا ہے نا، سبحان اللہ، ابن کثیر ہے، طبری ہے،
शौकानी है, इमाम राजी है, ये उन सारी तफसीरों में वो फरमाते हैं कि मुनज़्ज़हा अस्साहिबा वल वलद, कि ये अल्लाह ताला की तंज़ीह बयान की गई है कि ना उसकी कोई बीवी है ना उसकी कोई औलाद है। और ये वो मिसालें देते थे। अब ये इमाम कुर्तबी का है, ला युमिनुना बिल आखिरा मसलुस सौ, वो कहते हैं बुरी मिसालें क्या थी जो अल्लाह के लिए देते थे। तो वो इमाम तबरी फरमाते हैं वसफ़हुमुल्लाहु तआला, ये वो ताला जिन में भी लफ्ज़ आया है, वसफ़हुमुल्लाहु तआला बिस्साहिबा वल वलद, वो कहते थे उसकी बीवी है, उसकी औलाद है। वलद का माना सिर्फ बेटा नहीं होता, ये याद रख लें। वलद कभी बेटे के माने भी होता है, औलाद के माने में भी होता है। इमाम रागिब असफ़हानी की डिक्शनरी, इब्न मंजूर अफरीकी की, जौहरी की, वलद का लफ्ज़ निकाल कर देख लें तो वो औलाद है। असनाम को वो कहते थे लात मनात उज़्ज़ा। आगे इमाम कुर्तबी कहते हैं कि जब उन्होंने कहा ना वसफ़हुमुल्लाहु तआला बिस्साहिबा वल वलद, कि उसकी बीवी और बच्चे हैं, तो दूसरी आयत आई सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन आयात पर तो मैंने पूरा प्रोग्राम करना है अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से। आज तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ वो साहिबा वल वलद का। दूसरी जगह कुर्तबी ने फिर कहा इस आयत के तहत सुबहान रब्बिक, ये कहते हैं नज़्ज़हहु सुबहान नफ्सहु अम्मा अज़ाफ़ा इलैहिल मुशरिकून रब्बिल इज़्ज़ा, वो बेमाना हुआ रब्बिल इज़्ज़ा क्या है, अम्मा यसिफून का ऐ मिना साहिबा वल वलद, कि नहीं है उसकी कोई बीवी, नहीं है उसका कोई उसकी औलाद। इमाम कुर्तबी यही बात वद्दऊ वाला स्वाऊ वाला यगूसा व यऊ का नसरा में मिलाए हैं और उसने फिर वहाँ कहा है कि साहिब और वलद नहीं है। इमाम अल्लामा रूहुल मानी या तवारा मिनल कौम सूरह जो नहल की आयत 59 है उसकी तफसीर में लाए हैं या जालून लिमन तनज़्ज़हु अन साहिब वल वलद माज़ा शानुहु इंदा, वो कहते हैं खुदा की शान इससे बुलंद है उसकी कोई बीवी हो, और ये मुशरिक इसी तरह से कहते थे। अब मैं दोबारा इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा ये हवाले पढ़ूंगा और मैं मुफस्सिरीन के और ज़्यादा जो नाम है वो आपके सामने लूँगा। अब वो बात दूर न चली जाए, फिर मैं वापस इस पे आना चाहता हूँ। तौहीद की पहली किस्म तौहीद फी ज़ात, शैतान ने क्या डाला, इसके जोगियों भी चलो ठीक है, जोगियों काहिनों के ज़रिए से, नजूमियों के ज़रिए से अल्लाह की बीवी है, अल्लाह की औलाद है, ये बात मुशरिक मानते थे। हम मोमिन हैं, हम अलल इलान कहते हैं, करोड़ बार कहते हैं, और हम कहते हैं हमारी इसी में ज़िंदगी गुजर जाए और वो मौला कबूल कर ले। क्या कहते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक व तआला जद्दुका। बहुत कम लोगों ने ये गौर किया होगा कि नमाज की सलाम है अल्लाह ने और उसके रसूल ने ये क्यों रखा है। ये इसलिए रखा है कि नमाज शुरू हो रही है, इब्तिदा हो रही है, उसकी इब्तिदा में ये सना पढ़ो। ये सना का मतलब ये है कि तौहीद की किस्म अव्वल, तौहीद का पहला जुज, तौहीद का पहला पार्ट ये है कि वो मुनज़्ज़ा है, उसकी तंज़ीह बयान की जाए कि ना उसकी बीवी है ना उसकी औलाद है। व तआला जद्दुका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू, वाह किससे पाक है, व तआला जद्दुका तू बुलंद है, किससे बुलंद है। फिर इस आयत को सुने, फिर आपको अपनी सना पढ़ने का मजा आ जाएगा कि हम वो ऐलान कर रहे हैं अपनी सना के अंदर जो रब ने अपने हबीब से वो ऐलान कराया कि जब जिन्नात ईमान लाए तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब वो तो मोमिन हो गए, उन्होंने शिरक को छोड़ दिया, तौहीद को कबूल कर लिया। अब तू इन मुशरिकों को भी बता दे, कुल सबको बता दे क्या, व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ा साहिबा वला वलदा। अल्लाहु अकबर। तौहीद फी ज़ात, शिर्क फी ज़ात। मैंने पिछली बार जब ये कहा था ना कि मैं आयतें पढ़ूंगा, तो अब वो आयतें पढ़ना दूर की नहीं,
وہ قریب بات آ گئی، میں نے وہ آیتیں پڑھ دی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رحمت سے۔ اب سورہ اخلاص کو اگر کوئی بندہ پڑھے، اس آیت کو ذہن میں رکھیں، پوری سورہ اخلاص کا میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، اور اس میں صمد کے لفظ کو دیکھیں، احد کے لفظ کو دیکھیں، لم یلد کے لفظ کو دیکھیں، تو پھر یہ آیت یہاں یہ سمجھ آئے گی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ چلا نہ جائے بات کہ یہ تو عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 40واں نمبر ہے۔ میں نے ابن تیمیہ کا، شوکانی کا، ابن الجوزی کا، تبری کا، ابن کثیر کا، رازی کا، روح المعانی کا، سب کے میں نے حوالے پڑھ دیے۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، یہ مکے کے مشرکوں کی بات ہے۔ کیوں؟ اب جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اس کا معنی کیا ہے وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ تو کیا وہ یہ اصنام کو بھی ولد کہتے ہیں، وہ بیوی کو بھی کہتے ہیں، حضرت مریم کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ جننیوں کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ وہ عیسائیوں کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ان کو بطور علم ان کا نام مشرک نہیں قرآن میں آیا، وہ تو اہل کتاب آیا ہے، لیکن شرک کی آیات ان کے لیے آئی ہیں کیونکہ انہوں نے احکام میں شرک کیا ہے، انہوں نے تشریح میں شرک کیا ہے، وہ باتیں الگ ہیں۔ انشاءاللہ رب کی توفیق سے جب وہ موقع آئے گا تو میں وہ بتاؤں گا۔ یہ میں نے اس لیے کلیریفیکیشن کیا کہ کوئی بندہ یہ غلط نہ سوچ لے۔ جنوں کو کون خدا مانتا تھا؟ عیسائی مانتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو کون شریک مانتا تھا؟ یہ مانتے تھے، اس لیے یہ بیوی بھی مانتے تھے، یہ بچے بھی مانتے تھے۔ اب وہ آگے اپنی جو واقعہ ہے حضور کو بتاتے ہیں یا اپنی قوم کے جنوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے یہ بات پڑھ لی، اب اگلی آیتیں بھی اس کی پڑھ لیں۔ پتہ نہیں یہ کتنا کہاں تک میں یہ جو آیات ہیں باقی کی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکوں کہ اب اگلی وہ آیت کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اب دائی مل گیا تھا نا، مرشد مل گیا ہے نا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور سے حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا، یعنی جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے سردار تھے، جنہوں نے ان کو لگایا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اب پہلے وہ خود کو عقل مند سمجھتے تھے، اپنے سرداروں کو عقل مند سمجھتے تھے، جب در مصطفیٰ پہ آ گئے اپنی عقل ختم، سرداروں کی عقل ختم، خود کو بیوقوف کہنے لگے کہ ہم تو بیوقوف تھے، ہمارے وہ بڑے بھی بیوقوف تھے۔ تو عقل کہاں سے ملتی ہے؟ عقل در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے مسئلہ توحید کو آقا کی نسبت کے بغیر جانا، سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے غلطی کر دی۔ انہوں نے خود آقا کوئی ذریعہ شرک کا ذریعہ بنا دیا، نعوذ باللہ، اولیاء کوئی شرک کا ذریعہ بنا دیا، انہیں کوئی کہا کہ یہ شرک ہیں۔ وہاں بڑی غلطیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے میں نے اگلی آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہ کوئی جن کہے گا اور نہ کوئی انسان کہے گا کہ جھوٹ کہے گا۔ اب جھوٹ کی یہاں بات کیا ہوئی؟ ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے مانا کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کی اولاد ہے، یہ بات تو غلط ہے، کفر ہے، مگر یہ جھوٹ کیسے بنی؟ جھوٹ اس طرح سے بنی، میں نے جب پروگرام کیا تھا شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس میں نے فہم قرآن کی کافی باتیں یہ بتائی تھی کہ کیوں شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں نے دلائل دیے تھے۔ اس وقت یہ میں نے پورا پروگرام اس لیے کیا تھا کہ مسئلہ توحید کے بیان کرتے ہوئے مجھے وہ ساری آیتیں نہ پڑھنی پائیں تاکہ میں کسی اور گلی میں نہ چلا جاؤں، اپنے روڈ پہ رہوں، لیکن اب صرف اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جو جن تھے نا وہ بھی جنوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، یہ اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے، یہ نازل کیا ہے، یہ اللہ کی وہ جو حکم ہے نا اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کو قرآن میں بار بار کہا گیا،
इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, वो खुदा की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। कौन सा झूठ? व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। ये बात क्लियर कर दूं मैं कि झूठ का यहां क्या मतलब है। वो कहते थे खुदा की बीवी मानना, खुदा के बच्चे मानना और ये शिर्क करना ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह। अब जब जिन्नों को होश आई ना, आपका के कदमों में आए ना, अब शिर्क से तौबा, तौहीद का मानने का मतलब यह है कि बगैर बीवी बच्चों के, बगैर मददगारों के जब खुदा को माना तो वो कहने लगे हमारे सरदार कितने बेवकूफ थे, हमारे बड़े कितने बेवकूफ हैं कि वो हमें ये बताते थे कि उसकी बीवी बच्चे हैं। कितनी हमाकत और बेवकूफ़ी की ये बात है। और हम तो ये समझते नहीं थे कि वो कभी झूठ बोलेंगे। क्यों? क्या झूठ था कि वो उसकी तरह मंसूब करते थे। अब इसी तरह जो मुशरिक हैं उन्होंने इंसान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि हम ये नहीं समझते थे कि इंसान भी झूठ बोलेंगे। अब इंसानों को झूठ बुलाना तो तुमने खुद सिखलाया है। जब तुम हालत शिरक में थे या तुम्हारे जो दूसरे साथी हैं, ये तो तुम्हारी तरफ से आया, जैसा कि अगली आयतों में है। अब वो उन्होंने ये, अब उनकी सोच बदल की, जाविया बदल गया, तो वो कहने लगे कि ये नहीं, झूठ इंसान नहीं झूठ बोल सकते थे, हम ये समझते थे अल्लाह के बारे में। अब वो झूठ किया था, इंसान भी ये कहते थे जो कुछ हम फोश करते हैं। ये सूरह आराफ पूरी रद्द शिरक में है, तौहीद में है। तो इमाम कुर्तबी ने सब ने लिखा है कि अल्लाह हमारा नबिया के मतलब ये है कि वो कहते थे ये शिरक करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अब वो उस पर हुजूर से मनाजरे करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मनाजरे करते। ये मनाजर थे अबू बकर सिद्दीक, मनाजरे तौहीद थे, मगर वो ये मनाजरा नहीं करते थे। वो दरबारों पे नहीं जाना चाहिए, हुजूर की निस्बत उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तो वो सब कुछ कर रहे थे। अब अबू बकर सिद्दीक के मनाजरों का मैंने इशारा दिया है। अगर कोई नाज़रीन में से इन मनाजरों को पढ़ना चाहे तो वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, सूरह साफात की 158 आयत है। इसको निकालें और नेट पर बैठें। इस वक्त नेट का ज़माना है, लोग जानते हैं, नेट पर बैठें, इस आयत को निकालें और फिर टाइप कर दें तफसीर। जब वो तफसीर आप टाइप करेंगे, तबरी इब्न अबी हातिम से लेकर तफसीर तिबियानुल कुरान तक, अल्लामा सईदी साहब की तफसीर तक, जितनी तफसीरें अवेलेबल हैं वो सारी आ जाएंगी। इस आयत की तफसीर को पढ़ें और अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका खुदा के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है सहाबी होने की वजह से और तौहीद के ऊपर मनाजरे करने की वजह से। और मनाजरा ये नहीं था हुजूर के पास तरफ ना जाएं, वो मनाजरा क्या था? उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, और उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह समझते थे। ये सूरह जिन की वो आयात हैं जो मैंने आपको पढ़ी। अभी ये साहिबा वाला जो टॉपिक है, इसको इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा। लेकिन ये दो पैगाम हैं, इसके बारे में ये याद रख लें, दो तीन छोटी छोटी बातें जो 1-2 मिनट में मैं क्लियर करूँगा। सूरह इसको पढ़े जिन को। अब मुसीबत ये बन गई है, कुरान को लोग पढ़ते नहीं। अगर कोई पढ़े भी तो वो एक उसका जो ज़िमनी पहला फ़ायदा होता है ना बरकत का, या वो कोई बीमार हो गया बंदा, उसकी शफा के लिए वो जिस्म के लिए कुरान पढ़ते हैं। सिर्फ जिस्म के लिए कुरान पढ़ना फ़ायदेमंद है, पढ़ो, दम करना जायज़ है, मगर अंदर के जिस्म जो रूह है ना, उसके लिए भी कुरान पढ़ो, वो भी फ़ायदा देता है। अब सूरह जिन के बारे में मैं किसी टीवी पर सुन रहा था, कोई बच्ची बता रही थी कि सूरत जिन, किसी ने फ़ोन करके पूछा मैं सूरत जिन पढ़ूँ, हमारे घर में कुछ जिन आते हैं। वो कहते हैं ना पढ़ें, सूरत जिन तो बड़ी गर्म है। यानी हमने सूरत को गर्म होने की वजह से, इन आमिलों की वजह से छोड़ दिया। फिर वो कहती नहीं मैंने तो ज़रूर पढ़नी, वो बच्ची को फ़ोन कर रही थी। तो वो आगे से जो आमिला थी वो बताने लगी अगर तुमने पढ़नी है ना सूरत जिन, तो ऐसा किया करो, आगे पीछे दरूद पढ़ लो, और दरूद के वो जब छींटे पड़ेंगे ना तो इसका जो गर्म पन है वो टूटेगा, तो ज़रा ठंडी हो जाएगी। तो सूरत जिन को ठंडी करके पढ़े, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सूरत जिन को पढ़े, इसके अंदर शिरक का, तौहीद का कमाल बयान है। जितनी तौहीदों का मैंने बयान किया है उसका उनका मुख्तसर इसके अंदर जिक्र है। और फिर जिन्नात का जिक्र है,
کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے اور ان کی کہانت کا ذکر ہے، اور انہی جنوں کے انہی تاروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی کعبے میں دعائی دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو خدا کی بیوی اور بیٹیاں تم نے بنا رکھی ہیں نا، یہ حرم میرا گھر ہے، خبردار اس کے اندر کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب اس صورت کو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ سورہ جن کی تلاوت کریں، مسئلہ توحید کو دیکھیں، اور توحید 3 قسم کی ہے، توحید فی الذات، توحید فی الخلق اور توحید فی التدبیر، اور شرک بھی 3 قسم کا ہے، شرک فی الذات اور شرک فی الخلق اور شرک فی التدبیر۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شاید اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات یاد رہ جائے، اور یہ باتیں لوگوں دیکھ سن لو، مرشد سے ملتی ہیں۔ جنات کو توحید مرشد کے ذریعے سمجھ آئی ہے، ہمیں توحید مرشد کے ذریعے سمجھ آئی ہے، اور جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کو کوئی تیل کے کنویں سمجھ آ جائیں تو لاکھ بار آ جائیں، ڈالر گننے آ جائیں تو لاکھ بار آ جائیں، مرشد کے بغیر توحید نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، سورہ کہف کے اندر توحید والا کہتا ہے کہ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ انہیں مرشد ملتا ہے نہ انہیں توحید ملتی ہے۔ یہ توحید تو ولیوں صحابہ کہف کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔